قد افلح المؤمنون، اور پھر قد تحقیق بھی آ گئی ہے، قد افلح المؤمنون، تحقیق کے مومن ہی کامیاب ہے۔ کون کامیاب ہے بولو؟ مومن۔ مومن کون ہے؟ ہم اور آپ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ مومن ہی کامیاب ہے۔ اچھا، کون سے مومن؟ جھوٹ بولنے والے۔ کون سے مومن؟ ڈھول بجانے والے۔ کون سے مومن؟ ناچنے والے۔ کون سے مومن؟ آتش بازی چھوڑنے والے۔ کون سے مومن؟ نمازوں سے دور رہنے والے۔ کون سے مومن؟ عرسوں میں خرافاتیں کرنے والے۔ کون سے مومن کامیاب ہیں؟ اب آگے والی آیت میں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اب اگر میں پوچھ لوں، یہ بہنیں بیٹھی ہیں، بھائی بیٹھے، کتنے لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے آئے؟ آدھوں کے ہاتھ کھڑے ہوں گے، آدھوں کے نہیں، اور آدھوں کے اگر ہوگا ان میں سے بھی آدھے جھوٹے ہاتھ۔ قرآن تو کہہ رہا ہے وہ مومن کامیاب ہے، اور ہمارے یہاں کون کامیاب؟ اندازہ لگا۔ کسی مولانا کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ، وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اب نمازوں کے بغیر کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ کوئی مائک علا لیے بتا دے گا جتنے بھی ولی ہیں، جتنے بھی وتدا، وجبا، نقبا، غوث، قطب، ابدال، جتنے بھی ہیں، کسی نے اگر حالت میں ہے اور حالت جزم یا کیفیت ایسی نہیں ہے جو جذب کی ہو، ہوش و حواس میں ہے، کوئی بھی ولی ایسا نہیں ہے جس نے کبھی نماز چھوڑی۔ اور ہم دعوے کرتے بڑے بڑے اونچے، بڑے بڑے، اب آج کل تو نا تصوف کو بالکل بگاڑ کر دیا۔ شاہ جی میاں حضور کو لیجئے گا، انہی کی زندگی کو دیکھ لیجئے گا، ہمیں اتنا ہی معلوم ہے کہ صرف لفظ اللہ اللہ کہتے تھے، لیکن نہیں، چار حال تھے۔ ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں، ان کے بارے میں لوگوں نے پڑھا ہی نہیں۔ اور حضرت علامہ مولانا مفتی فرقان صاحب بتا کے گئے، رامپور کا جنگل نہیں، پیپلی والا بن تھا۔ کون سا بن تھا؟ پیپلی والا۔ اور ہمارے نانا میاں ٹانڈا شریف تک چھنگا ٹانڈا، وہاں ادھر تک، لیکن رامپور کا ایریا لگتا تھا، اس لیے انہوں نے جو پڑھا اور وہ بیان کر دیا، اور صحیح بیان کیا۔ حافظ شاہ جمال اللہ جو انہوں نے دامن میں لے لیا، وہ بن کہاں کا تھا؟ پیپلی کا۔ تو ایک بات سوال ہوتا ہے، جب وہ دل کے حالات جانتے تھے، اتنے بڑے ولی تھے، تو ان کے پیر کو تیر روکنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ انہوں نے خود کیوں نہیں روکا؟ انہیں پتہ نہیں چلا کہ رامپور کا نواب مجھے تیر مار رہا؟ ارے وہ تو دل کے حالات جانتے تھے نا، وہ تو اللہ کے ولی تھے۔ بات سمجھو، جب حالت جذب میں ہوتے ہیں، جب ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو وہ دنیا سے الگ ہو جاتے ہیں، اور اس پر شریعت کے احکام بھی لاگو نہیں ہوتے۔ صابر پاک 12 سال گولڑ کی لکڑی پکڑے کھڑے رہے، تو کچھ مولانا نے جن کے عقیدے اچھے نہیں تھے، انہوں نے کہہ دیا صاحب 12 سال کھڑے رہے تو 12 سال کی نمازیں کہاں گئی؟ فجر، ظہر، عصر، جو نماز نہ پڑھے ولی نہیں ہو سکتا۔ تو وہ مولانا ادھورا تھا، اسے پتہ نہیں تھا نماز شریعت کے احکام میں سے،
اور یہ جو ہے نماز کس پہ فرض ہے؟ عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، ہوش و حواس میں ہو۔ اور جب وہ گولڑ کی لکڑی پکڑے ہوئے تھے تو میں پوچھتا ہوں 12 سال کھڑے رہے تو ان کا صبح کا ناشتہ کہاں گیا؟ دوپہر کا کھانا کہاں گیا؟ رات کا کھانا کہاں گیا؟ ان کا سونا کہاں گیا؟ ان کا آرام؟ تم ذرا 3 دن تک مت کھائیو، کیڑے لے جائیں گے تم۔ وہ حالت جذب میں تھے، کیفیت وہ تھی جذب والی، جب ان پہ وہ کیفیت طاری ہوتی تھی تو اس وقت اگر نماز کا ٹائم ہو تو ان پہ نماز نہیں معاف ہے، اگر روزے کا وقت ہو روزہ نہیں معاف ہے۔ جو کام بھی شریعت کی طرف سے ہے، احکام اگر شریعت کی طرف سے جاری ہوتے ہیں تو حالت جذب میں اگر کوئی ہو، کیفیت جذب میں ہو، اس پر شریعت کے احکام جاری نہیں۔ تو ان کے پیر و مرشد ہوش و حواس میں تھے، اور وہ لفظ اللہ میں اتنے گم ہو گئے تھے، اب انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ سمجھ میں آ رہی؟ انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ 4 معلوم ہے کیا؟ تصوف پڑھو، تصوف لفظ پہلے اللہ اللہ اللہ، کیا بولو؟ اللہ۔ جب اتنا گم ہو جاتا لفظ اللہ اللہ اللہ، اب اتنا گم ہوتے اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض قرآن میں آیا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین و آسمان میں بھی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، سب کچھ اللہ ہی کے لیے۔ قربان اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب جب وہ اللہ 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 کرتا نا تو اللہ کے نور کی ایک تجلی پڑتی ہے، اور جب تجلی پڑتی ہے تو اس کے ارد گرد لام کی طرح گھیرا بن جاتا ہے۔ کس کی طرح بولو؟ اب الف ہٹ گیا، اب آ گیا للہ للہ، یہ دوسری حالت ان کی۔ تم نے سنا ہوگا پیڑ پہ کبھی الٹے لٹک کے بھی کرتے ہوں گے، سمجھے؟ یہ دوسری حالت۔ اب اللہ نہیں، للہ، اب پھر للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، قرآن سے ثابت۔ جو کچھ زمین و آسمان میں وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب نور کی تجلی ان کے سینے پہ پڑتی تھی، جب سینے پہ پڑی قلب روشن ہوتا تھا، اب یہ لام بھی ہٹ جاتا تھا۔ کیا ہٹ گیا بولو؟ لام ہٹا، اب ہو گیا لہو لہو، یہ تیسری حالت ہوئی، اللہ سے بدل گیا للہ، اب لہو لہو۔ پھر قرآن میں آتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ زمین و آسمان میں۔ اب بھی وہ اللہ سے نہیں ہٹے، اب بھی اللہ سے نہیں ہٹے، اب اللہ کے نور کی تجلی سر سے لے کر پاؤں تک پڑتی ہے۔ اب جب پڑتی ہے تو لام ہٹ گیا، اب ہو گیا ہو، یہاں سے شیر کی آواز نکلتی ہے۔ کہاں سے شیر کی آواز نکلتی؟ اب ہو گیا ہو۔ قرآن میں آتا ہے اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، قرآن سے ساری چیز۔ اب یہ چوتھی، اب اس ہو میں اتنا گم ہو جاتے ہیں، اتنا گم ہو جاتے ہیں، کوئی تلوار سے کاٹ دے انہیں پتہ نہیں چلے، کوئی گولی مار دے انہیں پتہ نہیں چلے، کوئی سامنے سے آ جائے انہیں پتہ نہیں چلے۔ یہ اللہ کے نور کی تجلی پڑی، اگر اس میں گم ہو گئے، جب گم ہو کر کے تجلی ہٹی، اس تجلی سے باہر آ گئے، باہر آنے والے کو سالک بولتے ہیں، اور اگر تجلی میں جو گم ہو جائے اس کو مجذوب بولتے ہیں۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ مجذوب بولتے ہیں۔ اب ایسے وقت میں اگر ان پہ کوئی تیر مارے یا کچھ بھی پڑے، ایسے وقت کے لیے پیر بنایا جاتا ہے۔ کیا بنایا جاتا ہے؟ پیر بنایا جاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں کس وقت کے لیے پیر بنایا جاتا ہے؟ حضرت ایسا تعویذ دے دیں میرا کام نہیں چل لیا، بس پیر صاحب کا دامن پکڑے پڑا۔ اور پیر بھی ایسا مرید بنا رہا کہ موٹا لفافہ دے دے، موٹا لفافہ دے دے، بس ختم۔
یہ نہیں کہ کوئی شرابی کو مرید بنا کر کے اس پہ تجلی ڈال دے، اس پہ نظر کرم ڈال دے، اسے نمازی بنا دے۔ ایک بات اور کہہ دوں، قرآن کی آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب کو یعنی اللہ کے رسول کو اللہ خود فرماتا ہے اے محبوب ہم نے تم کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اس سے یہ غلط مت سمجھ لیو جو طاہر رضا رامپوری صاحب نے کہا تھا نا، وہی جو ایک لیڈی تھی وہ گئی تھی وہاں عمرے کو، جو ابھی ہار گئی ہے، کیا نام ہے، عصمت رانی ایسی کچھ نام ہے، عصمت رانی گئی تھی نا وہاں پہ، اس کی طرف اشارہ تھا، اس میں ایک جملہ کہہ دیا، اور پھر مجھے گواہ بنا کر حضرت بیٹھے، حضرت اس لیے صاف کر رہا ہوں، ان کا مطلب جو تھا وہ بھی بتا دوں کہ یہ کہا تھا نا کہ جو مدینے پہنچے تو جو ایمان والا جائے اس کو فائدہ ملے گا، بغیر ایمان والا جائے اس کو نقصان ملے گا، ایسا نہیں۔ اللہ کے رسول سب کے لیے رحمت بن کے آئے، کیونکہ قرآن میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ اللہ کے ولی تم سمجھ رہے ہو مفتیوں کو ملتا ہے یہاں سے، تم سمجھ رہے ہو کیا نمازیوں کو ملتا ہے یہاں سے، آپ سمجھ رہے ہو کیا حاجیوں کو ملے گا، پرہیزگار نہیں، اللہ کے ولی کی جس پہ نظر کرم ہو جائے گی اسے ملے گا، چاہے وہ چور ہو، ڈکیت ہو، شرابی ہو، جواری ہو، کبابی، کوئی بھی ہو، پوچھ لو ان علماء سے، کیونکہ ذمہ دار اسٹیج ہے، بریلی شریف کا علاقہ، سمجھ میں آ رہی بات، سمجھ رہے ہیں میری بات، غوث پاک نے چور کو ولی بنایا نہیں بنایا؟ کتنے لوگ شاہ جی میاں حضور کی بارگاہ میں آئے اور ان کی نظر پڑی صاحب ایمان ہوگا، یہ ضروری تھوڑی ہے ولیوں کو ہی ملے مفتیوں، نہیں، جس پہ ان کی نظر کرم ہو جائے۔ شیطان نے قرآن کی سی آیت کی تفسیر میں یہ ہے، شیطان کے لیے یہ کر دیا تھا، روزانہ ایک فرشتہ اس کے منہ پہ ہمیشہ تماچے مارتا تھا، تھپڑ مارتا تھا، تو پھر کہا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، ایک عالم کے لیے تمام عالم، تو عالمین میں بھی تو ہوں، مسلم بھی ہے، کافر سب میں بھی تو ہوں، شیطان نہیں کہتا میں بھی تو ہوں، پھر کہا یہ تماچا، تو حضور کے پیدائش کی وجہ سے، رحمت ہونے کی وجہ سے اس کا تماچے والا عذاب ہٹا دیا گیا، اس کا تماچے والا عذاب، لیکن ان کے کہنے کا مقصد جو تھا وہ بھی میں بتا دوں، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر تمہارے پاس ایمان نہیں ہے، سمجھے، ایمان نہیں ہے اور تم اسی حالت میں رہے تو تمہارا حاضری دینا وہاں کام کا نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، تمہارا حاضری دینا وہاں پر کام کا نہیں ہے، وہاں پر حاضری دینے کے لیے ایمان اور عشق کا ہونا ضروری ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور سے کسی کو نقصان پہنچے گا، سمجھ رہے بات آپ، ان کا مقصد بھی میں نے بتا دیا، مگر معاملہ بھی صاف کر دیا، اب بات چلی آگے کو، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، آخری بات بتا رہا ہوں، اور دعا اور صلاۃ و سلام، سمجھ میں آ رہی بات، اللہ کے ولی پہلے تو یہ بات سمجھ لو کہ جب تک شریعت مصطفیٰ کہ پابند نہیں ہوگے، شریعت مصطفیٰ پر عمل نہیں کرو گے، شریعت مصطفیٰ پر متبع نہیں ہوگے، اس وقت تک تمہیں کامیابی کی منزلیں ہاتھ نہیں آ سکتی، اس ذہن میں رکھنا، سمجھ رہے میری بات، کیا رکھنا بولو، ذہن میں رکھنا۔ اب کامیابی کی بات چلی، 1500 سال سے تمہارے لیے اعلان ہو رہا، مگر چھوڑتے چلے جا رہے، اذان تم نے سنی، اذان کا مطلب جانتے ہو، اذان کا مطلب ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، یہی ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں،
حی علی الصلاح کا مطلب یہ آؤ نماز کی طرف، اور حی علی الفلاح کا مطلب یہ آؤ کامیابی کی طرف۔ تمہیں 5 وقت مسجد سے اعلان ہوتا ہے، اور اب سے نہیں 1400-1500 سال سے اعلان ہو رہا ہے آؤ کامیابی کی طرف۔ تو اذان ہو رہی ہے، تم دکانیں کھول رہے ہو، کائے کے لیے؟ تاکہ ہمیں کامیابی ملے۔ بولو، تجارت پہ جا رہا، اذان ہو رہی ہے، کھیتوں پہ جا رہا۔ اگر تمہیں کامیابی حاصل کرنی ہے تو پہلے مسجد میں جانا پڑے گا، اور مسجد میں کامیابی حاصل کرو گے، اب جا کر کے اگر تم نماز پڑھنے کے بعد دکانیں کھولو گے تو کامیابی کے دروازے کھلیں گے، کھیتی کرو گے کامیابی کے دروازے کھلیں گے، اپنا کاروبار کرو گے کامیابی کے دروازے کھلیں گے۔ یاد رکھو، جب تک مسجد کا رخ نہیں کرو گے اس وقت تک تمہیں کامیابی ہاتھ نہیں آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، عرس سلطانی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق۔ اس میں جو غلطی ہو گئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں، پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اصل میں ہمیں بھی نا روزانہ جاگنا پڑتا ہے، روزانہ جاگنا بھاگنا پڑتا ہے، روزانہ پروگرام رہتے ہیں، اس وجہ سے اتنی دیر بیٹھ کے پھر تقریر نہیں کر پاتے ہیں۔ بس اللہ نے جتنی توفیق دی اتنا بولے۔ آپ لوگوں کو نعت شریف یا ویسے سننے کی عادت ہے تو آپ نعت شریف سنیے، اطمینان سے سنیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور سے یہ کوئی وہ تھوڑی ہے جیسے تم آئے تم کہہ گئے لیڈیز کی طرف سے یہ صاحب فرمائش ہے، اب لیڈیزوں کی فرمائش پوری کی جائے گی تو میں کم سے کم یہی سوچنا تھا نا کہ کس کی فرمائش آئے، میں بیٹھا ہوں یا پھر آئے طاہر رضا صاحب سے کہا کہ لیڈیز کی فرمائش ہے، اچھا لیڈیزوں کی فرمائش پوری ہوگی، کم سے کم یہ بھی سوچ اللہ کے ولی کے عرس میں آئے ہو، اپنا دل سنبھال کے بیٹھے کرو، کام ایسا کر جاؤ، کام ایسا کر جاؤ، دعائیں کرائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، کام ایسا کر جاؤ جو آنے والا آ کر کے دل سے دعائیں دے کر کے چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق، آپ کو بھی عمل کی توفیق۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔